الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین وخاتم النبیین۔ مدرسہ اسلام و دختران ملت ابن غازی یوٹیوب چینل پر روحانی پاکستان کے سلسلے کا یہ جو ہم نے اگست میں درس کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو 14 اگست کو اللہ رب العالمین نے اس سرزمین پر اس بر صغیر کو تقسیم کر کے دو قومی نظریہ پر ہمیں اللہ رب العالمین نے اسلامی جمہوریہ پاکستان عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم نے اس نعمت سے روحانی پاکستان کو کس طریقے سے ہم یہاں پر روحانیت لا سکتے ہیں، کس طریقے سے پاکستان کے آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم معاشرے کے اندر جو اعتدال ہم کو قرآن نے بتایا ہے، ہم اس اعتدال پہ معاشرے کو لا سکتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، دل رنجیدہ ہوا جڑانوالے کے اس واقعات کو دیکھ کر کہ کس طریقے سے چرچوں کی بے حرمتی کی گئی اور کس طریقے سے ان کی بلڈنگوں کو مسمار کیا گیا، کس طریقے سے اندر گھس کے لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا۔ یہ ہم کیا اپنے نوجوانوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے نوجوانوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ یہی چیز تو دو قومی نظریے کے تحت ہمیں ہندوستان سے جدائی ملی، یہی چیز تو ہندوستان وہاں پر بی جے پی وہاں پر اپنے نوجوانوں کو ورغلا رہا ہے، امت مسلمہ کے خلاف جنونیت پیدا کر رہا ہے، کیونکہ ان کے جو مذہب ہے اس کے اندر روحانیت نہیں ہے، ان کے مذہب کے اندر روحانی اقدار نہیں ہے، فنائیت نہیں ہے، آگے ان کا لقاء نہیں ہے، رب سے رضا نہیں ہے، تو وہ مادیت کی طرف جا کر لوگوں کو اپنے ہی مذہب میں اپنے ہی گرد گھمانے میں لوگوں میں جنونیت پیدا کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ صرف کیا ہے؟ یعنی نہ ان کے اندر کوئی آگے، ان کی کتب کے اندر کوئی آگے ان کے لیے لائے عمل موجود ہے۔ آپ نے دیکھا جب بر صغیر کی تقسیم کے بعد گاندھی کا پہلا خطاب آپ دیکھیں جو اپنی اسمبلی سے کر رہا ہے، کیا کہتا ہے وہ کہ میں تم کو رام کی یا کرشن کی حوالے نہیں دوں گا کیونکہ وہ تاریخی دور میں تھے۔ اللہ اکبر! یعنی ہندو ہو کر اپنے اسمبلی میں اپنے وزراء کو کہہ رہا ہے کہ تم نے اگر طریقہ سیکھنا ہے حکومت کا چلانے کا تو تمہارے فاروق سے سیکھو، تمہارے حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھو۔ تو وہ تو ہمارے اسلاف کے بنائے ہوئے طریقے کو، ہمارے نبی کے ان اصحاب کرام کو، ان کو فالو کرتے ہوئے وہ ان کو جناب بتا رہے، آج ہمارے معاشرے کو ہمارے چند لوگ جنونی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ بڑا دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ تو کوئی تک ہی نہ ہوا نا۔ جس طرح ہندوستان کے ایک پنڈت کھڑے کہ جناب جو سورج کے پجاری ہیں، میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر، جو سورج کے پجاری وہ اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ جو جتنے بھی جو سولر سسٹم لگے ہوئے ہیں جو سورج کی روشنی کو جو ہے نا مقید کر رہے ہیں، یہ ہمارے جو سورج ماتا جو ہے اس کو جناب اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے درد ہوتا ہے، اس کی کشش کو جو ہے نا یہ مسخر کر رہے ہیں، لہٰذا سولر سسٹم کو جناب توڑنا شروع۔ کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ آ کے انہوں نے جناب کتنے جگہ پر پڑے ہوئے سولر سسٹم کو وہ ہتھوڑوں سے، لکڑیوں سے، عورتیں، ان کے بچے، ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ ان کے دین میں روحانیت نہیں ہے، ان کے مذہب میں روحانیت نہیں ہے۔ کوئی گائے کے پجاری ہیں، کوئی سانپ کے پجاری ہیں، کوئی شکتی کے پجاری ہیں، کوئی فجر کے پجاری ہیں۔ ہم میں تو روحانیت ہے نا برادران اسلام،
میرے نبی نے تو روحانیت کا درس دیا ہے نا، قرآن نے تو روحانیت کا درس دیا، اعتدال کا درس دیا ہے، معاشرے میں مساوات کا درس دیا ہے. یہاں ہم اپنے نوجوانوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا یہ طریقہ اسلام ہے؟ یہ جنون پیدا کر دینا معاشرے کے اندر، ٹکراؤ پیدا کر دینا. کیا معاشرے میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے؟ کیا یہ ادارے نہیں ہیں معاشرے کے اندر؟ یہ ہمارا آئین و قانون نہیں ہے؟ کہ کیوں اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھ لیتے؟ کیا آپ زیادہ نبی کے عاشق ہو؟ اگر زیادہ نبی کے عاشق ہو تو نبی کے طریقے پہ چلو نا. بڑے افسوس کی بات ہے برادران اسلام و دختران ملت، آج تمام تر مذہبی حلقے کو اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے اس حرکت سے کیا میرے نبی کی عصمت اور حرمت بڑھ رہی ہے؟ کیا میرے دین کی عصمت اور حرمت بڑھ رہی ہے؟ کیا میرے اللہ کے بنائے ہوئے احکامات پہ میں چل رہا ہوں؟ کیا میرے اس عمل سے، میرے اس حرکت سے اسلام کو قوت مل رہی ہے؟ تو کیا اس سے اسلام کو قوت ملتی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے دیکھا ہے، آپ نے احکامات جاری کیے تھے. جب ایران فتح ہو رہا ہے، ایران ایک وہ طاقت تھی برادران اسلام جس کا ایک سپاہی آ کر مکہ کے اندر ان سے خراج وصول کرتا تھا. تو چاہیے یہ تو عمر فاروق فرما دیتے کہ ایران کی گلی کوچوں کو، ان کے دربار کو، ان کے عبادت گاہوں کو، ان کے مذہبی لیڈروں کو ان کو چن چن کے مارو. کیا فرمائے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے؟ جب تک کہ کوئی تلوار لے کے سامنے نہ آ جائے مقابلے کے لیے، ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا. کسی بھی مذہبی عبادت گاہ کو بسمار نہیں کیا جائے گا، ان کی کھیتوں کو نہیں جلایا جائے گا. اللہ اکبر. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں برادران اسلام؟ پاکستان کے بننے کے مقصد کو سمجھنا ہوگا. پاکستان کیوں بنا ہے؟ آپ قرآن کی طرف آئیے. ربنا انکا جامع الناس، سورہ رحمان، لیوم لا ریب فیہ. قرآن کو آپ دیکھیے، سورہ بقرہ میں پہلی کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اس کتاب میں کوئی شک نہیں. پھر آج ہمارے کردار میں شک کیوں آ گیا ہے؟ آج ہمارے کردار میں قرآن سے ہٹ کر ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا. آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد. کیا اللہ پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے جو اللہ سے بڑھ کر آپ قدم اٹھا رہے ہیں؟ کیا اللہ کی انصاف پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے اس یوم آخر پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے جس کو ہر نماز میں ہم جو ادا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، جو مالک یوم الدین ہے، جس کو قرآن نے کہا لا ریب فیہ، شک نہیں اس کے اندر. تو یہاں پر اللہ رب العالمین جو فرما رہا ہے جب وہ جمع کرے گا سب کو، اسی آل عمران کے اندر آگے اس سے پہلے جو شروع کی جو آیات ہے وہ اس معاشرے کو توریت اور انجیل کے ذریعے اور فرقان کے ذریعے صاف کر کے رکھ رہی ہے، کھول کے رکھ رہی ہے. میں نے سنا جب پادری صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی ہم قرآن کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، مجھے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں سورہ آل عمران ہے، قرآن میں بی بی مریم کا ذکر ہے سورہ مریم ہے. برادران اسلام اور دختران ملت، تو کیا ہم مسلمان پر فرض نہیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ انجیل میں کہاں میرے نبی کا ذکر ہے؟ کیا ہم پر نہیں بنتا کہ ہمارا نبی تو اس پورے کائنات کے لیے نبی بن کے آیا ہے؟ تو کیا ہم نہیں دیکھیں کہ تورات میں کہاں پر ان کا ذکر موجود ہے، گیتا میں کہاں پر ان کا ذکر موجود ہے، انجیل میں کہاں پر ان کا ذکر موجود ہے، غزل و غزلات میں کہاں پر ان کا ذکر موجود ہے؟
اسلام و دختران ملت، خدارہ تحمل کی طرف آئیے، اعتدال کی طرف آئیے، اللہ کی رضا کو شامل حال رکھیے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ وقت پر پورا ہو کے رہے گا، کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتا. تو جب میرے نبی نے فرمایا ہے، اس نے کہا کہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے، میرے پیر و مرشد سید ضیاء الحسن قائم مقام امام الجہاد فرمایا کرتے تھے. آپ ہمیں درس کے اندر آپ نے کئی بار یہ فرمایا ہے کہ جو فرمان مصطفیٰ ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. تو پھر جب اللہ کا وعدہ ہے تو میرے نبی نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے. وعدہ سورہ فی تغز الہند. اب تغز الہند کو مکمل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے، تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس زمین کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، جس طرح مکہ سے نکل کر بت پرستی کو چھوڑ کر جا کے مدینہ کی ریاست بنائی، وہاں سے اٹھ کر اس زمین پر ان بت قداؤں کو ختم کیا، 1400 سال کے بعد اللہ نے یہ اعزاز آپ کو عطا کیا، پاکستان کو عطا کیا. یہ روحانی پاکستان ہے. اس پاکستان سے روحانی انقلاب میں اٹھنا ہے. اس پاکستان کو بنایا کیسے؟ اس مقصد کے لیے کہ آپ نے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانا ہے. یہ پاکستان کی فوج اور یہ پختون امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہے. لیوم لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی کجی نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی انس و جن بھی اکٹھا ہو جائے تو اس کی ایک آیات کو بھی نہیں بنا سکتے. نہ کسی کی جرت ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کو یہاں سے نکال کے وہاں لے کے چلے جائیں. خدا اسلام دختران ملت، دعوت ہے آپ کو، آئیے روحانیت کی طرف. نکلی جی ان فرقہ پرستیوں سے، نکلی جی ان مادی طاقتوں سے. وہ ہندوؤں کی طرح ہندو اٹھ کے کہتا ہے، کیونکہ ان کے دین کے ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس شریعت نہیں ہے، ان کے پاس نظام نہیں ہے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی آگے کی زندگی کا کوئی نمونہ نہیں ہے. برادران اسلام، وہ تو صرف اپنے آپ کو اپنی جو جسے کہتے ہیں کہ مادی پرستی میں اپنے لوگوں کو ورغلا کر، ان کو بہکا کر رکھ کر وہ اپنے آپ کو جو ہے نا زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں. اسلام تو دین ہے اللہ کا. ان دین عند اللہ الاسلام، جو حی قیوم ہے، دین زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، میرا نبی حیات النبی ہے. وہ نبی جو اولین کا سردار ہے، جو آخرین کا سردار ہے. تو کیا آج کے دور میں اس نبی کی نبوت نہیں ہے؟ اسلام دختران ملت، آپ لوگ کو دعوت ہے، نکلی جائے اس کفر کے فتووں سے، نکلی جائے اس ٹکراؤ سے. اس پاکستان کو روحانیت کی طرف لے کے چلنا ہے. ایسے واقعات جو ہو رہے ہیں، کئی واقعات اس تھوڑے سے عرصے میں پورے پاکستان میں ہوئے. پشاور میں ہوا، مردان میں ہوا، سیالکوٹ میں ہوا، گجرانوالہ میں آپ نے دیکھا. سیالکوٹ میں کیا حشر ہوا؟ تو میری اپیل ہے حکومت وقت سے کہ اس کے لیے قانون سازی کی جائے اور ایسے افراد کو سخت ترین سزائیں دی جائے، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، تاکہ جس وجہ سے جو میری دین کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، جو اور طاقتیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور اسلام کو ایک جنونیت کی طرف پیش کر رہے ہیں، جو جنونیت ہندوؤں کے اندر ہے، جو جنونیت جو آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل نے کیا مسلمان درندگی کے ساتھ، کس طرح اس پر پردہ ڈال دیا گیا ہے. بابری مسجد پہ کیسے پردہ ڈال دیا گیا ہے، بڑودہ کے مسلمانوں پہ کیسے پردہ ڈال دیا گیا ہے، احمد آباد کے مسلمانوں پہ کیسے پردہ ڈال دیا گیا ہے، حیدرآباد دکن کی جو جس طریقے سے قبضہ کیا کہ اس پہ کیسے پردہ ڈال دیا گیا. وہاں جنونیت کسی کو نظر نہیں آ رہی. فلسطین کی جو جس طریقے یونس کیمپ جو ہے، کتنی کیمپوں میں جو خواتین کے ساتھ جس طریقے سے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کس طریقے سے ان پر پردہ ڈال دیا گیا ہے. لیکن مسلمانوں کی جس طرح آپ نے دیکھا نیوزی لینڈ میں کس طرح مسلمانوں کو شہید کیا گیا مسجد کے اندر، کس طرح پردہ جنونیت نہیں ہے. کس طریقے سے یورپ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ پردے کے اوپر، حجاب کے اوپر سکھ شملہ پہن کے پھر رہا ہے، اس میں پابندی نہیں ہے. مسلمان کی بچیوں پہ پابندی ہے، ہندوستان میں اذان پہ پابندی ہے. اسلام وہ جنونیت نہیں ہے، کیونکہ ان کے دین میں روحانیت نہیں ہے.
وہ صرف اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مادی سہارے سے چل رہے ہیں۔ ہمارے دین میں تو روحانی تھے نا برادران اسلام، تو آئیے آپ کو روحانی کی طرف دعوت دی جاتی ہے، آئیے روحانی انقلاب کی طرف آئیے، آئیے روحانی پاکستان کی طرف آئیے، آئیے اداروں کے اس ٹکراؤ سے نکل کر اس پاکستان کو مستحکم پاکستان بنائے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا، اس زمین پر عدل و انصاف کے لیے، اس حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغز و ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس پاکستان کی فوج اور یہ پختون، یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ فقیر آپ کو دعوت دے رہا، آئیے ان سب کو متحد کرنے کے لیے، کیونکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ سورہ بارات کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ راجستان و دختران ملت ابن غازی یوٹیوب چینل خود بھی دیکھیے، آگے اپنے تمام تر دوست احباب کو شیئر کیجئے، تاکہ ہم مل کر، یہ مذہبی حلقے کی ذمہ داری ہے، آج جمعے کا دن ہے، خطبہ ازاں سے میری اپیل ہے کہ وہ خطبوں میں امت مسلمہ کو اس جنونیت سے نکلنے کے لیے، روحانیت کی طرف آنے کے لیے ان کو دعوت دیں، ان کی تربیت کریں۔ ممبر و محراب پہ بیٹھے ہوئے افراد کی ذمہ داری ہے، آنے والا کل اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، آپ کے اعمال نامے آپ کو دکھائے جائیں گے، آپ کے لیے، اس کے نبی کی عظمت اور حرمت کے لیے کیا صرف جنونیت پیدا کی یا نوجوانوں میں ان کا وہ ولولہ پیدا کیا؟ راز اسلام و دختران ملت، نوجوانوں کے اندر تحمل پیدا کرنا ہے، نوجوانوں کے اندر اعتدال پیدا کرنا ہے، یہ علماء کرام کی، مشائخ الزام کی، ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔